اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کو جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ اب جو ہے ایک ہمارے کراچی کے مولوی میں بڑا پروموٹ کر رہے ہیں کہ یار 10 محرم کو بھی شادی کیا کرو. تو اس قسم کے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں نا، تو پھر قربت کے وہ اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ انہی مولویوں کو کہیں کہ اگر ہم یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان سے تو 22 رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے. حالانکہ شیعہ کہتے ہیں ہم تو اتنی حضرت معاویہ کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہم ان کے اوپر کو کریں گے. وہ تو امام جعفر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، تو وہ بھی بدعت ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. ان سے 22 رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے کہ جی دیکھیں حضرت معاویہ کا دن تھا اور یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں، اس کو وفات کا دن تھا کہتے ہیں نا. اب میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن 10 محرم ہے، تو آپ لوگوں کو خوشی منانے کی ترغیب دلا رہے ہیں. پھکی کتنی بڑی دیتی ہے، ہائے ہائے انجینئر صاحب سے ہی دربار جو مل رہی ہے پھکی. انہوں چاہیے یہ 22 رجب کے اوپر بھی کہا کریں کہ حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے، آپ خوب اس دن شادیاں اور خوشیاں منایا کریں. کہیں گے سر؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کی محبت سے مراد صرف ادر دین اہل بیت کی محبت مراد لی جاتی ہے. اہل بیت کے دفاع کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 22 رجب کے کنڈوں کو اس دن خوشی منانے کو کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں جی حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے، یہ لوگ منا رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں 10 محرم وفات کا دن ہے، آپ اس دن خوشی منائیں. تو سر یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ یہ پھکی دے آندہ جو کہنا 10 محرم کو شادی کرنی ہے، انہوں کا تو 22 رجب نو بھی ویاہ کر. تو دیکھیں کس طرح سیکھ پاؤ گے. ہم کہتے ہیں نہ 22 رجب کو کریں نہ 10 محرم کو کریں. اس کی دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی، میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا. لیکن یہ کہیں گے کعبہ ہی توڑ دیا، آج تک حتیم باہر ہے. فتنہ کی ڈر سے. قرآن میں ہے فتنہ قتل سے بڑھ کے. ظاہر ہے ایک امت کا دکھا ہوا دن ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ سوگ منانا شروع کر دیں، لیکن ایک غم کا دن تو اس حوالے سے تو ہے امت کے لیے. اس غم سے ہم باہر تو نہیں آ سکے. آپ نے جان بوجھ کے اسی دن میں کرنا ہے. آپ 11-12 محرم کو کر لیں شادی. ایون 10 محرم کا ہم شریف فتویٰ تو آپ پہ نہیں لگائیں گے، لیکن ہم وہی والا فتویٰ لگائیں گے جو آپ 22 رجب کے اوپر لگاتے ہیں. آپ امیر معاویہ کے لیے آپ کی رگ بھڑکتی ہے، جو خلیفہ راشد بھی نہیں ایک ملک ہے. ہم خلفۂ راشدین کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ تو میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ 10 محرم کے اوپر شادی یہ وہ. میں نے کہا لوگوں کے بچے مر جائیں نا عید کے دن، پوری زندگی عید پہ نیا سلوٹ نہیں لوگ سلواتے ہیں. ٹھیک ہے، دکھ ہوتا ہے نا. باقی یہ ہے کہ وہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منایا جائے، لیکن غم تو انسان ختم نہیں. غم تو نبی علیہ السلام نہیں کر سکے. پھکی لے لیں اس پہ. نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ٹھیک ہے جی. فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا. فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے کیا؟ 5 سال گزر چکے تھے. تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا. کسی نے حضور کو مشورہ دیا حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا، آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ تو ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں. فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تو قاتل حمزہ ہے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو مرے 5 سال ہو گئے، آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے. سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں. چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا. حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ، نبی علیہ السلام ان کی شکلیں دیکھیں گے. وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اس میں بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں. 8 طرق ہیں بخاری مسلم میں. ٹھیک ہو گیا، میں اور طرف چل پڑوں گا، اس لیے میری زبان باندھی رہنے دیں. یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی علیہ السلام سوگ منا رہے تھے کیا؟ آپ کو غم تھا کہ قاتل حمزہ ہے. ہمیں بھی غم ہے کہ آپ 10 محرم والے دن کم از کم حسین علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. ظالموں، لوگوں کو شادیاں کروانے کی تو ترغیبیں نہ دلاؤ. شرم کرو، ڈوب مرو. یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ آپ ہوتے تو نبی علیہ السلام کو بھی پھر مشورہ دیتے کہ بھی آپ حمزہ کا غم چھوڑ دیں، واشی کو گلے سے لگا لیں. پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا. سر یہ لادہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بچایا ایمان کی بدولت کے. مسلمہ کذاب کو بھی اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہم مطلب ان کے لیے پازیٹیو. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں. سر ہمارے دل میں بھی بغض معاویہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت کو دکھ پہنچے ہیں، ہم ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں رکھ سکتے. سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو بغض کہہ لیں تو پھر آپ نبی علیہ السلام کو بھی بغض واشی کے ساتھ منسوب کر دیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے بارے میں بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں.
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اصول سر ایک رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو یہ ٹوٹکے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پھر یہ بغض معاویہ تو بات ہی جعلی ہے. مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو بغض علی اور حب علی تھا، تو اسی جعلی محاورہ بنا آتا ہے کہ یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ حب معاویہ نہیں ہے، یہ بغض علی ہے. اور بغض علی کا تو لفظ سنن نسائی میں 3009 نمبر حدیث ہے، تلبیہ والے چیپٹر میں. ابن عباس نے کہا لوگ کیوں نہیں تلبیہ پڑھ رہے بلند آواز سے عرفات میں؟ عرفات والا آپ چیپٹر کھول لیں، عرفات میں تلبیہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا انہوں نے علی کے بغض میں نبی کی سنت چھوڑ دی کہ جو علی تلبیہ پڑھتا تھا علی خود سے پڑھتا تھا کیا؟ اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے خود اس کی سند پوچھی تھی، وہ بھی میں نے اس میں ڈالا. سر پریشان نہیں ہونا، یہ 5G سائز پیپر میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اس میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. ابن عباس نے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی آپ نے ایک کوئسچن کا آنسر دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ سوگ حسین نہ کریں اور غم حسین کریں. جی جی جی. تو یہ دونوں باتیں تو بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں، ان میں کیا بظاہر فرق ایک ہے؟ جیسی لگتی ہے. نہیں سر، بظاہر ایک جیسی اس لیے لگ رہی ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے. میں نے اس میں بھی بریف کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو عورت یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے خاوند کے سلسلے میں بیوی 4 مہینہ 10 دن کرے گی. سوگ تو ظاہر 3 دن کے بعد نہیں ہو سکتا. ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے اوپر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم صحابہ کرام کو پوری زندگی ہرا رہا ہے. حدیث بیان کرتے ہوئے رو پڑتے تھے. بلکہ آپ کے وہ جو بعض اہل حدیث حضرات ہیں وہ 12 ربیع الاول کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بعض کا ایک میسیج بھی چلا دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، ہر جگہ کوہرام مچا ہوا تھا، وہ ایک جعلی سا بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ میلاد منا رہے ہیں، یہ تو غم کا دن ہے. تو وہ ان الزامی بات کے طور پہ کر رہے ہیں. حالانکہ 12 ربیع الاول تو وفات ثابت ہی نہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں. تو غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا واشی کہ یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ، فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے. پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا. حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں. آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا، اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، اس میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے. تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا آپ کو رہا. اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد بھی. زندگی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے. میں نے اپنے یہ ریسرچ پیپر جو ہے کربلا والا، اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا. اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ
نے اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین علیہ السلام کی. تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا. یہ مسند احمد کی حدیث پوری یوں ہے. وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا. شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنوت دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کانپ اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کروں کربلا میں. یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے. اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا، وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی. بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل، شہید کر دیا گیا، جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ. تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی. اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی وہ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہے. اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظ ہی لکھتا ہے یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے ہیں. اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یزید پلید، یزید پلید. پلید کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے. اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان. تو یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو. باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا، اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں، یہ کریں وہ کریں، ان کے لیے تو میں الزامی جواب پھکی کے طور پہ پہلے بھی بات کی، میں دوبارہ کرتا ہوں. ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں. تو کہیں گے نہیں 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 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے. ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ ہی غلط ہے، لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ. تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کو رجب سے. آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں. منانے دیں ان کو، آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں، تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں. تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک یہ مینٹیلٹی ہے، ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر. ظالم ہیں یہ لوگ، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اتنی گفتگو کافی ہے. یکم محرم الحرام سیدنا عمر کی شہادت اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین کی شہادت کا دن، یہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ دیکھیں جی، سندوں کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اجماع نہ پایا جاتا ہو. سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، اس پہ اجماع امت ہے. سنی شیعہ کیا اجماع ہے؟ عملی تواتر ہے. حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اجماع حدیث کی بھی اور قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج آپ پاکستان سے ساری مطالعہ پاکستان کی کتابیں ختم کرتے ہیں جن میں لکھا ہو کہ پاکستان 14 اگست کو بنایا گیا تھا. سر آج سے 1000 سال بعد بھی جب آپ پوچھیں گے نا تو لوگ بتائیں گے کہ پاکستان 14 اگست کو ہی بنا تھا، کیونکہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، وہ اس طریقے سے وہ ٹرانسفر ہوا. اچھا،
اس کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کی وفات کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں ڈیٹوں کا حساب اتنا نہیں تھا، دنوں کا تھا، دن ملتا ہے سوموار کا۔ 12 ربیع الاول والی بات تو جھوٹی ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات نہیں۔ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا، آپ لکھیں 12 ربیع الاول یوم وفات تو یوٹیوب پہ کھل جائے گا۔ 10 محرم الحرام پہ تو اجماع امت ہے، دوسری رائے کوئی نہیں ہے، اس لیے تو ضرورت ہی کوئی نہیں اس کی۔ یکم محرم تو میں نے آپ کو بتایا یہ انڈیا پاکستان میں یکم محرم ہے، باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی 30-40 سال سے یکم محرم شروع ہوا ہے، جب سے سنی شیعہ اختلاف کو بھڑکایا گیا 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے۔ ورنہ آپ اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابیں ہیں، الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، المتوفا 463 ہجری صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ۔ دوسری کتاب ہے اسد الغابہ امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری، 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں اس میں، 8000۔ اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے، اور وہ ہے الاصابہ۔ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، سر آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کے اندر آپ جا کے پڑھ لیں۔ حضرت عمر کا یوم شہادت کیا، حضرت عثمان کی بیعت بھی یکم محرم سے پہلے ہو چکی تھی۔ ایک روایت اس میں ہے کہ ہم عمر کو دفنا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند نظر آیا، لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت کمزور ہے، وہ بھی یکم محرم شہادت نہیں بنتی ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے 3 دن کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا تھا، خلیفہ چننے کے بعد بھی محرم شروع نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 25 26 27 اس میں سے کوئی 26 ہی ملتی ہے، زخم ان کو کہیں 21 22 کو لگا ہوگا تبھی 26 کو ہی۔ اور سر ہم نے تو ایک کلپ بھی ڈال دی ہے حضرت عمر کا یوم شہادت، سر جو وکی پیڈیا ہے دنیا میں، ورلڈ انسائکلوپیڈیا، اسی میں جا کے سنی پڑھ لیں، وہ سنیوں کا بنایا ہوا ہے نا، اس میں حضرت عمر کی شہادت کا دن پتہ کیا لکھا ہے، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ ہوں چینج کر دو لاتا میں کٹ لیجیے فوٹو اور پا چھڑی جے تھم نے لیج ہوں تسی کرتے، ویسے تواڈے کہنے تے کچھ نہیں ہونا، گوروں کو آپ کو اتھینٹک انفارمیشن دینی پڑتی ہے، انڈیا پاکستان والے انہوں بیچاروں نے کیا دینی ہے۔ اور میں بتایا یہ ادھر ہی ہے، یکم محرم کے جلوس بھی یہیں پہ نکلے۔ میں یہ کہتا ہوں یعنی ایک ماڈرن خوارج کا طریقہ ہے 10 محرم کے اگینسٹ نکالنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے، اگر یکم محرم کا جلوس سنت مان گیا ہے تو 12 ربیع الاول کو بھی آپ نکالیں نا، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نکالیں گے۔ ہمارے نزدیک تو جلسے جلوس سڑکوں کے اوپر روڈز بلاک کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کے، مریضوں کو تکلیف دے کے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے، اجازت دیں، ٹھیک ہے، کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر، جس طرح سیاسی جلسوں کی کنٹرول انوائرمنٹ میں اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کریں۔ ہم تو کہتے ہیں علمی اختلاف، میں تو اس لیول کے اوپر ہوں کہ سنی کو شیعہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانا چاہیے، شیعہ کو سنی کی مسجد، بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک جمعے بانٹ لیں۔ آپ کو کیا ڈر ہے، آپ اپنا موقف بیان کریں، عوام الناس خود فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی، تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا علی بھائی، ضمن اس میں ایک سوال ہے کہ جب ہمارے دین اسلام میں ہر جمعے کو ایک اجتماعی طور پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس قسم کے جلسے جلوس چاہے کوئی بھی مکتب فکر کرے، ہم اس کو مطلب ہمیں تو کنڈیم کرنا چاہیے ہر قسم کے جلسے جلوس کو، چاہے وہ سنیوں کی طرف سے ہو، شیعہ کی طرف سے ہو، کسی بھی مکتب فکر کی طرف سے ہو۔ تو ہمارے پاس جمعہ ہے، جو جمعے میں جو کہنا چاہے کہ ہے، اس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ جمعہ بھی کوئی روڈوں پہ نہیں ہوتا، جمعہ بھی کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے۔ جمعے میں آپ کہیں، لیکن ظاہر ہے اسپیسیفکلی اب ایک دن آتا ہے تو ایک ہم اس کو مذہبی طور پہ تو نہیں، لیکن ایک دنیاوی طور کے اوپر، اب 14 اگست 10 اگست کو تو نہیں منائی جا سکتی نا، ویسے تو جمعہ پولیٹیکل گیدرنگ ہوتا ہے نا، تو اگر پاکستان کی بننے میں جو قربانیاں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ پھر 14 اگست سے جو ایڈجسٹنٹ جمعہ اسی میں ہونی چاہیے، 14 اگست کو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی ظاہر ہے پھر وہ ویلیو ڈائلیوٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہم اس کو کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں، انتظامی معاملہ ہے، کریں جلسے جلوس کریں اپنے مسجدوں کے اندر، یا انتظامیہ سے اجازت لے کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر کریں، ورنہ یعنی پبلک کے لیے یعنی ایک پرابلم کھڑی ہو جائے گی، یہ غلط ہو رہا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی احتجاج تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں روڈ بلاک ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو سر یہ تو اسلام کی تھیم کے خلاف ہے، یہ آپ غیر مسلموں کو کیا امیج دیں گے؟ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ روڈز آلٹرنیٹو موجود ہیں، گورنمنٹ آلٹرنیٹو روٹس ڈیفائن کر دیتی ہے جو زیادہ دور سے نہ ہو، پھر کسی خاص جگہ پہ کوئی جلسہ جلوس کر لیتا ہے،
تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں کے اندر دھرنے اور جلسے جلوسوں کی جو ایک بدعت حسنہ شروع ہوئی ہے، اس کی تکلیف تو پوری امت کاٹ رہی ہے. اس جو رسومات یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا، جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. شیعوں کی طرف سے وہ سینہ کو بھی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، علم ہوتے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے، پنجے ہوتے ہیں، وہ سبیل بنائی جاتی ہے، نیازیں دی جاتی ہیں. تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے، اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح سنیوں میں بھی بنائی وہ ہوتی ہے کہ وہ جو تعزیہ نکلتا ہے اور وہاں یا ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں. سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں، دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں خود ساختہ. یکم محرم تو ان کی یوم وفات ہے ہی نہیں ہے، یوم شہادت 26 ذوالحجہ ہے. گوگل میں جا کے لکھ لیں آپ، ویکیپیڈیا میں. اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں، اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں. تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث، حدیث ہے مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی. محرم کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں، اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام صرف مختلف رکھے ہیں، گالی کی ہو رہی ہے. اچھا، باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے، اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا، وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں، یہ عزادار ہیں. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات، میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ایک ٹھوکر لگا دی، دلتی ماری. تو کہتا بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا ہے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے، یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا، اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا، تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ، اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا کیا امیج جا رہا ہے. یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس پہ چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعات ہیں جی. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ وہی بدعات ہیں کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہیں. یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو، یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو منع کیے. میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے، 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے.